سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکے۔ اس کے بعد اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے، یو پی کانگریس کا شائع کردہ الیکشن بورڈ، نیشنل ہیرالڈ پریس، لکھنؤ، 1946 کے اندر، شاید 10 فروری ہے جو میں نے نقل کیا ہے، وہ مٹا ہوا سا تھا، اس کے اندر یہ بلیٹن شائع ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی یہ جمعیت علماء کے بار بار کھچوکے لگانے پر وعدہ کرو کہ ملک سیکولر ملک ہے، وہ وعدہ کرتے چلتے ہیں۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کا مذہب اور مذہبی فرائض محفوظ رہیں گے۔ آج میں پوچھتا ہوں، ملک کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ آپ مذہب محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ کیا آپ نے مسلمان مذہب کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے نکاح اور طلاق کے اندر کر دیا، مذہب کا محفوظ ہے؟ آپ کی حکومت اتراکھنڈ میں ہے، آپ یکساں سول کوڈ، یعنی کوئی تعلق مسلمان کا مذہب سے نہیں ہوگا، گورنمنٹ جو قائم کرے گی اس کے اوپر مسلمان کو چلنا ہوگا۔ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ کیا مسلمان اس پر اطمینان کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی اور آپ کی حکومت کا بنیادی ناپاک پتھر یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے آپ دور کر دیں۔ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ یہ آج کی حکومت کا یہ مسئلہ ہے۔ مذہبی فرائض کہاں کے آپ زندہ رہ گئے؟ آج آپ نے مسئلہ بنایا ہے کہ اتراکھنڈ کی ریاست اور شہروں کے اندر مسلمان جو 50 سال سے آباد ہے، آباد بھی نہیں رہ سکے گا۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ تصویر ہے، اور ناپاک تصویر ہے ہم کہتے ہیں۔ جس تصویر کو آپ پیش کر رہے ہیں یہ تصویر سیکولر دستور کی تصویر نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ کنونشن سیکولر دستور کی حفاظت کے لیے ہے۔ کہاں ہے جی؟ کیا کر رہے ہو؟ اس ملک کو، ملک میں رہنے والوں کے لیے جہنم بنا رہے ہو۔ جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرتی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اس بات کو، کسی کی زبان اٹھتی ہو یا نہ اٹھتی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ملک کو آگ لگانے کے لیے، دستور کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسے قبول نہیں کرے گی۔ اگر جمعیت علماء نے اس بدترین حکومت جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، جمعیت علماء نے کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے، اس کے بعد ہم کس کے سامنے سر جھکائیں گے؟
ہمارا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ میرے بھائی، آپ ایک اس کو لیتے ہیں، میں کہتا ہوں اے کیا بیٹھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر جہاں ہے وہاں اسی طریقے سے اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے۔ اوقاف محفوظ ہیں، یہ آپ کے سامنے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کی ہے، اوقاف کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ فاصلے پر ہے، میں چل کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ آندھرا پردیش ہندو انڈر زمین، ارے سن تو لیجئے، مسجد میں امام کیا کرتا ہے؟ پوجا نہیں کرتا ہے اپنے طریقے سے، درگاہ میں سجادہ پوجا نہیں کرتا اپنے طریقے سے۔ آپ کی پوجا ہو جائے گی، اور یہاں پر جو عبادت ہے، ایک بات سمجھیے، مسلمانوں میں وقت کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ عبادت ہے ہمارے لیے، پریئر ہے ہمارے لیے۔ وہ ایک تو پریئر ہوتا نماز، ایک تو پریئر ہوتا ہے قرآن شریف پڑھنا، یہ بھی پریئر ہے وقف کی پراپرٹی۔ جو فزیکل فارم میں پرے نہیں کرتے بلکہ اس کو اس پرپس کے لیے دیا جاتا ہے، اللہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ اگر میں کل کوئی پراپرٹی وقف کیا، میں اونر ہوں سمجھیے، میں اونر نہیں رہوں گا جب وقف ہو گئی۔ آپ کیسا ڈسٹنگوش کر رہے ہیں میڈم اس کو پوجا کے نام پر؟ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، وہ مسلمانوں کی عبادت ہے، اس کو پوجا سمجھیے آپ۔ درگاہ ہے، وہاں پہ فاتحہ ہوتی، وہ بھی ایک قسم سے عبادت ہے، پوجا ہے۔ آپ کا ہو جائے گا ہندو دھرم کا اور یہاں کیسا نہیں ہوگا بتائیے؟ یہی تو ہم بتا رہے ہیں، نریندر مودی یہ ایک زہر گھول دیے ہیں بھارت کے لوگوں میں، دیکھو یہ ایسا ہے اور ایسا ہے، سب برابر۔